علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ریسیپی لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن ٹکا بوٹی، بہت ہی مزیدار۔ مسالہ لگانے کے لیے آپ لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے لہسن، 3 عدد لیموں، ہری مرچ، ادرک، آدھا کپ دہی اور 2 ساشے چکن ٹکا مسالہ کے۔ ہمیں چاہیے 2 کلو چکن ہم لوگوں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے سکھا لیا ہے، ڈرائی کر لینا ہے ہم لوگوں نے اس کو، بالکل پانی نہ ہو اس میں۔ اب ہم لوگوں نے بلینڈر جگ میں لیں گے لہسن، ادرک، ہری مرچ اور اس کو ہم لوگوں نے نچوڑ لینا ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے تینوں اپنے لیموں اور اس کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے۔ ہم لوگوں نے گرائنڈ کر لیا ہے، ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 سے 3 عدد چمچ دہی کے، تاکہ وہ اچھی طرح سے ہمارا پیسٹ بن جائے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو چکا ہے، بالکل فائن سا تیار ہو چکا ہے ہمارا پیسٹ۔ ہم نے لینا ہے 1 عدد باؤل اور اس میں ہم لوگ اپنا پیسٹ نکال لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس پیسٹ میں ہم لوگوں نے شامل کرنا ہے اپنے چکن ٹکا مسالہ کے دونوں پیکٹ۔ مسالہ ہم لوگوں نے شامل کر لیا ہے، اب ہم اس کو پیسٹ میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے 1 چمچ اچار گوشت مسالہ۔ اس کا بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آئے گا، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس میں اپنا بچا ہوا جو ہم نے دہی رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاؤڈر۔ ہم لوگوں نے گھر کے بھی مسالے یوز کرنے ہیں، ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں سوکھا دھنیا پاؤڈر اور ریڈ چلی پاؤڈر تھوڑا سا ڈالیں گے 1 چمچ، اور ساتھ میں ہم اس میں آدھا چمچ جو ہے ہلدی پاؤڈر ڈال دیں گے اور اس سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے اس میں 1 چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر اور اس سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں اپنا چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے۔ چکن ہم لوگوں نے اچھی طرح سے اس میں شامل کر کے اس مسالے کو اچھی طرح سے ہم نے چکن کے اوپر مکس کرنا ہے، میرینیٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں معاذ خان جو ہیں میری بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں مکس کرنے میں، چھوٹے چھوٹے مننے ہاتھوں سے۔ جیسے ہی ہم لوگوں کا چکن اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا، ہم لوگوں نے لینا ہے 1 کانٹا فورک اور اس کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے جو ہے چکن کو نا پنچنگ کر دینا ہے، تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بوٹی کے اندر تک چلا جائے، تاکہ سارا جو ٹیسٹ ہے جب ہم بوٹی کو توڑیں تو اس میں بھی ہمارا مسالہ رچا ہوا ہو۔ خوب اچھی طرح سے پنچنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے لے لینا ہے مایونیز ہم لوگوں نے لینا ہے صرف 1 چمچ۔ 1 چمچ ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے چکن میں۔
مکس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے 3 سے 4 عدد آئل کے چمچ لے لینے ہیں اور ان کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر کے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے فریج میں. اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو. ہمارا چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو چکا ہے. ہم لوگوں نے اس کو رکھا تھا 3 سے 4 گھنٹے کے لیے. اب ہم اس کو سیخوں پر لگائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے. میں نے جو ایک سیخ میں 3 بوٹیاں لگائی ہیں تاکہ جو انہیں اسپیس ملے گلنے کے لیے اور ان کو آنچ لگنے کے لیے تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور صحیح پراپرلی اندر سے بھی اور باہر سے بھی پک جائیں. میں نے 6 جو سیخیں تھیں وہ میں نے لگا لی ہیں. جو بڑی بوٹیاں تھیں ان کو میں نے 2 لیا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی تھیں ان کو میں نے 3 لگائی ہیں. میرے پاس تھی 6 سیخیں. میں نے جو چکن ہے ان 6 سیخوں میں لگا لیا ہے اور جیسے ہی ہم لوگوں کی یہ 6 سیخیں تیار ہو جائیں گی ہم اپنا اگلا چکن اس میں لگا کر پکا لیں گے. سمپل. جی تو ویورز یہ ہے ہم لوگوں کی تکے بنانے والی انگیٹھی. ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، جن کے پاس انگیٹھی نہ ہو وہ بالکل پریشان نہ ہو، وہ یہ طریقہ آزمائیں. بہت ہی زبردست قسم کا ہے. اینٹیں رکھیں، نیچے کوئی لوہے کی ٹرے رکھ لیں. میں نے چولہے والی ٹرے رکھ لی تھی نیچے اور اس میں ہم لوگوں نے کوئلے جلائے اور پھر ہم لوگوں کی انگیٹھی تیار ہو گئی. جن کے پاس نہ ہو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم انجوائے نہیں کر سکتے. آپ کریں، کوئی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انجوائے کریں جیسے مرضی کریں. یہ مت سوچیں ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم انجوائے نہیں کر سکتے. کریں، ضرور کریں. انجوائے کرنا آپ لوگوں کا حق ہے. ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم لوگوں نے یہ سسٹم کر لیا. اب اکثر ویڈیوز دیکھنے والے کہیں گے لو جی ان لوگوں نے تو اینٹوں کی انگیٹھی بنائی ہوئی ہے. بھائی آپ ہمارا سٹائل دیکھیں، ہمارا کام دیکھیں، یہ مت دیکھیں کہ ہم نے کیسے کیا ہے اس کو. لیجیے جی، دیسی طریقہ ہے آئل لگانے کا. ہمارے پاس برش بھی نہیں تھا تو ہم لوگوں نے ایک فوک لیا، اس کے اوپر ہم لوگوں نے بالکل صاف نیا کپڑا جو وائٹ کلر کا تھا وہ ہم لوگوں نے لگایا اور ہم نے کٹوری میں یا پلیٹ میں جس میں بھی آپ لینا چاہیں، ہم نے کٹوری میں تھوڑا سا آئل لیا. اس کو ہم لوگوں نے پکنے کے بعد آپ لوگوں نے آئل لگانا ہے. پکنے سے پہلے آئل نہیں لگانا. اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی کوکنگ جو ہے وہ کافی دیر سے ہوگی. کوکنگ پروسیس آپ کا سلو ہو جائے گا. آپ لوگوں نے جیسے ہی آپ کے چکن جو ہے گل جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے لاسٹ میں آپ نے لگانا ہے اس پہ آئل یا گھی. ٹھیک ہے. یہ ہم لوگوں کا جو چکن ہے وہ تیار ہو چکا ہے. بہت مزے کا لگ رہا ہے. ہم نے ساتھ میں رائتا تیار کیا تھا اور ساتھ میں ہم نے لیا تھا کیچپ. منہ میں پانی آ رہا ہے. بہت مزے کا تیار ہوا تھا. ٹرائی کیا کریں آپ بھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر پریشان مت ہوا کریں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں اور ضرور کریں. اور ہمارے ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی، ہمارا میتھڈ کیسا لگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. پلیز پلیز پلیز. اوکے جی، ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ٹاٹا، بائے بائے.